بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، انسان پر جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا، مجھے کس پریشانی میں ڈال دیا۔ حالانکہ انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس پر جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں بھی آتی ہیں وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ ہوتی ہیں کہ اللہ اس کو آزماتا ہے، اس کو جانچتا ہے اور پرکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے کیا میرا شکر گزار ہے یا میرا ناشکرہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا رکھا ہے کہ اللہ کو آزمانا تو ضرور ہے۔ جو ایمان میں جتنا پکا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ یا پھر قرآن مجید میں کہا گیا کہ تم پر جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں آئی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے اس کو مشکلات میں بھی ڈالتا ہے کہ یہ پلٹ کر میری طرف رجوع کرے۔ اور مشکلات جو ہیں دراصل انسان کے لیے نفع بخش بھی ہوتی ہیں کہ انسان جب کوئی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کو یاد آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتا ہے۔ اور جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکلات طویل ہو جاتی ہیں، ایک ان کے لیے لمبا عرصہ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے اور یہ میرے کسی گناہ کا مجھے سزا مل رہی ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ سزا اور جزا کی جگہ ہے ہی نہیں۔ یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے، اس کو مصیبتیں دے کر بھی آزماتا ہے، اس کو خوشیاں دے کر بھی آزماتا ہے، اس کو بیماری دے کر بھی آزماتا ہے، اس کو صحت دے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، اور اسی امتحان کے کمرے سے، امتحان کی جگہ سے، اسی امتحان کی دنیا سے جنت کے لیے راستہ نکلتا ہے۔ یہ زندگی اضطراب، بے چینی اور مصیبت میں گزارنے کی چیز ہے۔ جب تک انسان کو کوئی مصیبت اور پریشانی نہ آئے تو انسان کا امتحان ہو ہی نہیں سکتا۔ امتحان ہوتا تو تبھی ہے جب اس کے سامنے کوئی مشکل پیش ہو۔ جس طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ کوئی ایگزام دینے کے لیے کسی کمرے کے اندر، کسی ایگزام ہال کے اندر جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک کوشچن پیپر ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے سامنے صرف کوشچن ہوتے ہیں، آنسر نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک مشکل گھڑی ہوتی ہے کہ وہ کوشچن اگر اس کو یاد ہے تو ان کو وہ حل کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پاس ہو جاتا ہے۔ اور اس کو وہ کوشچن کے جوابات نہیں آتے، ان کے آنسرز نہیں آتے، تو وہ ایک مصیبت اور مشکل میں پڑ جاتا ہے اور وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ میرے ٹیچر نے مجھے یہ کس مصیبت میں ڈال دیا، اتنے ہارڈ کوشچن مجھے دے دیے اور جن کا مجھے جواب نہیں آتا ہے۔ تو دراصل اس ٹیچر کا، اس استاد کا کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ غلطی دراصل اس شخص کی ہوتی ہے جس نے اپنی پوری سال لاپرواہی میں گزاری اور پوری سال کو کھیل تماشوں میں، عیاشیوں میں برباد کر دیا، اور جب ایگزام ہال میں وہ پہنچا تو اس وقت وہ زمین اور آسمان کا منہ دیکھنے کے بجائے دیکھتا رہتا ہے اور کہتا ہے مجھے میرے استاد نے، میرے ٹیچر نے کتنا ہارڈ پیپر دے دیا، کتنا مصیبت میں ڈال دیا، یہ تو میرے سلیبس میں ہے ہی نہیں۔ حالانکہ وہ اس کے سلیبس سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ اس لیے لگتا ہے کہ میرے سلیبس میں نہیں ہے کیونکہ اس نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے، پوری سال تفریح کی ہوتی ہے اس نے۔ اسی طریقے سے جب قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جائے گا، جس نے یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہوگی، اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، تو جب اس کے سامنے قیامت کے دن اس کا نام اعمال پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ ہائے میں کس مصیبت میں پڑ گیا۔ تو وہ سوچے گا کہ کاش میں نے بھی اپنی اس زندگی میں کچھ محنت اور مشقت کر لی ہوتی، تیاری کر لی ہوتی، تو آج میرے لیے پیپر آسان ہو جاتا، میرے لیے آج یہ رزلٹ اچھا ہوتا۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، تو انسان کو اس امتحان کی تیاری امتحان سے گزرنے کے لیے اس کی ساتھ ساتھ تیاری بھی کرنا چاہیے۔ تم مصیبتوں پر گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے
کہ میں نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا گیا کہ میں نے موت اور زندگی تمہیں اسی لیے دی ہے کہ میں تم میں جانچوں، تم میں پرکھوں کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ ضروری دیکھنا ہے کہ تم میں سے جھوٹے کون ہیں اور سچے کون ہیں۔ تو یہ انسان کی بڑا ناشکری ہے، اور کہ وہ مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تھے تو اجداد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، جن لوگوں نے جو ہے اللہ کے دین کے لیے محنتیں کی تھیں، جن لوگوں نے اپنی آخرت کو سنوارا تھا، وہ تمہارے ہی اجداد تھے، تم ہی جیسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو سیریس لیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سیریس لیا، اس کے لیے کام اور محنت اور مشقت کی۔ لیکن تم تو انتظار میں ہو کہ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی ایک شخص مل جائے جو ہم اس کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیپر کو آؤٹ کر دیا ہے دنیا پر، اور کہا ہے اس کے مطابق عمل کرو، تبھی تمہاری آخرت بہتر ہوگی، ورنہ تم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہو۔ اگر ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی نہیں سوچا، تو پھر تم برباد ہو جاؤ گے۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ تو یہ انسان کو جب تک اپنا احتساب نہیں کرتا ہے، انسان اپنا تجزیہ نہیں کرتا ہے، اپنا تزکیہ نہیں کرتا ہے، اپنا حساب نہیں لیتا ہے، تب تک انسان کے ذہن میں ایسے ہی سوالات آتے رہتے ہیں کہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا۔ مشکلات کا سامنا ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کیجیے، اور مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، یہ ایک دن ٹل جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی مشکل تم پر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ تم کو چیک کرنے کے لیے تم پر مشکلیں بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصیبتیں کس پر ہیں؟ سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانی پیغمبروں پر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کیا قربانیاں دی۔ آپ کی سیرت مبارکہ کو تم پڑھو تو پتہ لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو کس طریقے سے گزارا، اور کیسی کیسی قربانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، قرآن مجید کو پڑھیے، اور جو ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے اس دنیا کو حقیر جانا، اور اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور ہے جسے آخرت کہتے ہیں، اس دنیا کے لیے کام کیا، تو ہم کو بھی اس دنیا کو صرف امتحان کا سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس دنیا سے بس ایسا تعلق ہے جیسے کوئی مسافر ہے اور وہ ایک منزل کی طرف جا رہا ہے، اسے کہیں جانا ہے، تو وہ جاتے جاتے چلتے چلتے تھک گیا، اور گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ پسینے میں شرابور ہو گیا، تو وہ کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر آرام کرنے کے بعد جب اس کو تھوڑا سا آرام ہو جاتا ہے، پسینہ سوکھ جاتا ہے اور تھوڑا سا سکون نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا ٹارگٹ اس کی منزل ہوتی ہے، اس کی منزل وہ پیڑ نہیں تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دنیا اسی پیڑ کے مانند ہے میرے لیے، میری منزل تو آخرت ہے، مجھے تو آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ تو ہم کیا ہیں کہ ہم اسی دنیا کی عیاشیوں میں مست ہو گئے، ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، اسی پیڑ کے نیچے ہم بیٹھ گئے اور سو کر رہ گئے، ہمیں یہ ہوش ہی نہیں رہا کہ ہمیں اپنی منزل کی طرف جانا ہے، ہم کو کہاں جانا تھا، اور ہم راستے میں ہی گم ہو گئے۔ تو یہ ذرا خیال کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اس پیڑ کے مانند بتایا جس کے نیچے آدمی آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، وہاں وہ اپنا گھر نہیں بناتا ہے اور پھر آرام کر کے پھر چل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ کیسی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکالے، کیونکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی پریشانی اور مصیبت پر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگے۔ اگر وہ خیال کرے، تھوڑا سا غور کرے، تدبر کرے، تو اس پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اس مصیبت سے بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اسے دی ہوتی ہیں جس وقت وہ مصیبت میں ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا سا غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے،
لیکن یہ چند دن کی، چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی تکلیفوں کو نظر انداز کریں اور اللہ تعالیٰ کو پیش رکھیں۔ حضرت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے بڑا مصیبتیں اٹھائیں، پریشانیاں جھیلیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اہل ایمان چیخ اٹھتے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تب انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ کی مدد قریب ہے، گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو مومن ہونے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور پکے ایمان کے ساتھ مومن بننے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوگے، کامران ہوگے، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہی باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔